آج ان بنیادی سوالوں کے کچھ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی اور ریسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے science doesn't have the processes to prove or disprove the existence of God. Why? کیونکہ سائنس کا تعلق empirical evidence سے ہے اور empirical evidences کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس دو, تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے ریسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہٰذا نتیجہ کیا نکلا, ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینیٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینیٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سیناریو, سمپل سیناریو. تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا.
یہ اسی شیپ میں کیوں ہے؟ کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا, یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا؟ یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا, اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں, انفینٹ نمبرز ہیں. میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں. اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے, مثال دے دیں, اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ. ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے, چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی. ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے, اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی, اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کانٹینجنٹ ہے. ایسی بینگ جو پاورفل ہے, کیونکہ کانٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے. ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے, کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو مفتی صاحب. میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا, آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے؟ جی. پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے, تو آپ فکر نہ کریں اس کی, لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں. دیکھیے, یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے, یہ صدیوں سے رہا ہے. یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے, 4000 سال پرانے ہوں گے, لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے, یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو گئے. یہ مذہب ایجپشینس کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے.
یہ رومنس کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا جرمینک ریلیجن. اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا. تو اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں. اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا؟ ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے. یہ تو جاہلانہ بات ہوئی. میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے. تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے. تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. ورنہ بلیف ہوتا. اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی وہیں کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو؟ کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروف نہیں کر سکتے. اگر آپ پروف کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں. پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے. اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ حیرت نہیں کی. ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں، خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنایا. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانٹ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانٹ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے مجھے نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنے نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟
तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूंगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा साहब, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियां भी पैदा करता होगा। देखिए उससे ये फायदा है, वो फायदा है। अल्कोहल जो है वो ज्यादातर दवाओं में यूज होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जिटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज पीते थे। सबसे ज्यादा लंबी उम्र की है जो 2 पैक नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बड़ा समझते हैं, मैं भी बड़ा समझता हूं। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीजों में आदत होती है कि वो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक हैं, बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियां हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते थे मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है। पहले थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी सिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब, टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूं मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉय। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी जबान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहां कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहां बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना, गलत माना, वो खुदा ही नहीं, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीन को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी है। हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है। अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर
اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مورالیٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو مورالیٹی ہے. آپ سبجیکٹو مورالیٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو مورالیٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو مورالیٹی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے, اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے, جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھیزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھیزم کا لیں گے نا, تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کے ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا پتہ لگا لیجیے گا, یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا, ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرنٹ پھولوں کو کراس کر کے, ڈیولپ کر کے, پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ تو بنائے ہوئے انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا, جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے, اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں, آپ کے پاس تو سارے ریشنل ہیں, آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں, تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو, بہہ جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے, دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آج آپ حیران ہیں کہ بھائی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے یہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا, اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے, ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھائی آپ اس کے بعد جاتے ہیں, کہتے سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے, لیکن باقی سب باتیں, ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنز, اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار, یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم, لیکن ہم ان کی پرستش نہ کرنا ہے, اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں, ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر, یہ ہال جو ہے, یہ الیکٹریسٹی جو ہے, یہ مائک جو ہے, جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے, وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں, یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو
مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے, اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے, اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے, اور فتوے ہوئے ان پہ, ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ, ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں, تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے, سیڈ کیا بولتے ہیں, سیڈ کیا جو, ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جی نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے, ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی, بنا لے تو بنا لے رہے تو, یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا, تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا, اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب, جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھائی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے, یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے, یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس پر آپ سے سوچیے. وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے, اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرسٹیج نہ کریں. جی, تھینک یو سو مچ.